بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، بہت بڑا سوال ہے، گولی کیوں چلی، گولی کیوں دی، کس نے کس سے سوال کیا اور اس کا جواب کیا ہے؟ ابھی آپ کو بتاؤں گا تھوڑی دیر میں، لیکن باقی باتیں بھی آپ سے کر لوں، پھر اکٹھا سب کی تفصیلات بتاتے ہیں۔ عمران خان کی حقیقی طاقت ان کے گلے پڑ گئی۔ گنڈا پور بنے غنڈا پور، بہت مسئلہ بن گیا، اور پھر خان سمیت سب یرغمال۔ یہی نہیں، IMF کا نیا سیاپا، اور ایک مطالبہ یہ ہوا کہ شہباز شریف اور محسن نقوی کے خلاف FIR کٹائی جائے۔ ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں اور اپنے حلقہ احباب میں سے شیئر کر دیں، تو میں آپ کا خصوصی شکر گزار ہوں۔ جی ناظرین، پہلی بات کہ عمران خان کی حقیقی طاقت گلے پڑ گئی۔ حقیقی طاقت کسے کہتے تھے؟ وہ حقیقی طاقت کہتے تھے سوشل میڈیا بریگیڈ کو۔ اب سوشل میڈیا بریگیڈ سے جو کچھ ہو رہا ہے، کہ کل گوہر خان نے ملاقات کے بعد جو بیان دیا تو بڑا پازیٹیو تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ شاید PTI نے اور عمران خان نے سیاسی دھارے میں آنے کا فیصلہ کر لیا، اور ان کا تمام باتیں جو ہے وہ پارلیمنٹ پہ جا کے ڈسکس کی جائیں، وہاں یہ نقطہ اٹھائے جائے سارے، کہ یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، گولی کیوں چلی، کیا معاملات ہیں۔ لیکن ان کے اکاؤنٹ سے جو ٹویٹ آئی، اب وہ کس نے کی، کیسے کی، کون کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے باہر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں، وہ یہاں سے تو ہوتا ہی نہیں۔ اس میں جو سوال اٹھا دیے گئے وہ سب کے سب الزامات تھے انہی گوہر خان پر، اور انہی سلمان اکرم راجہ پر، اور انہی بشریٰ بی بی پر، اور انہی علیمہ خان پر، یعنی سب پہ ہو گئی۔ لیکن آج ایک دم پاسا پلٹ گیا۔ پاسا کیسے پلٹ گیا کہ آج ملاقات ہوئی فیملی سے، تو علیمہ خان نے جو آگے باہر باتیں کی وہ بالکل مختلف ہیں۔ یعنی کل بیرسٹر گوہر نے اپنے سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کی موجودگی میں یہ جو باتیں کی تھیں، اس سب سے بالکل مختلف بیان آیا علیمہ خان کا، اور خان صاحب نے کہا مجھے تو اصل حقیقت کسی نے بتائی نہیں۔ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اب پتہ لگا تو ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ آج انہوں نے پھر کہہ دیا کہ مجھے تو پوری باتیں بتائی نہیں گئی۔ تو یہ تو معاملہ گڑبڑ ہے۔ یہ جو جنرل ڈائر بن گئے ہیں لوگ، اور یحییٰ خان 2 کا جو ایک سامنے آ گیا شاہکار، اس سے تو نپٹنا ہوگا، اور ہم اسے عالمی فورم پر بھی لے کے جائیں گے، اقوام متحدہ بھی ڈسکس کریں گے۔ انسانی حقوق کی بات ہے، پارلیمانی روایات کی بات ہے، تو انہوں نے کہا ہم تو حقیقی آزادی کی بات کر رہے ہیں، تو اس پہ ٹھیک ہے۔ اور جو کچھ ہوا اسلام آباد میں، وہ گولی کیوں چلی، پوچھا جائے کہ گولی کیوں چلی، اور پھر اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جائے وزیر اعظم شہباز شریف کو اور وزیر داخلہ محسن نقوی کو، ان دونوں کے خلاف FIR درج کرائی جائے۔ اب کون FIR درج کرائے گا؟ بلی کے گردن میں گھنٹی کون باندھے گا؟ اب اس کا فیصلہ نہیں ہوا، لیکن مطالبہ آ گیا خان صاحب کا کہ یہ کام ایسا ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے یہ ایک الگ بات ہے۔ دوسری طرف انہوں نے ایک اور بات کر دی۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ فائنل کال نہیں تھی، ابھی میرے پاس ترپ کا پتہ موجود ہے، ایک اہم کارڈ موجود ہے جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، اور مناسب وقت آنے پر چلاؤں گا۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب صرف یہی ہے کہ جو میں ویلاگ میں آپ کو بار بار کہتا رہا کہ یہ فائنل کال جو ہے، یہ فائنل کال نہیں ہوگی، یہ فائنل کال نہیں ہوگی، کئی فائنل کھیلے جائیں گے، کیونکہ سیاست میں تو رہنا ہے۔ عمران خان ایک مقبول سیاستدان ہے، چاہے وہ قید میں ہے، اس کے بغیر کوئی خبر پوری نہیں ہوتی، کوئی چینل چل نہیں سکتا، YouTube پہ اس کے بغیر کوئی بات نہیں ہوتی۔ بات تو صحیح ہے، مقبول جماعت ہے، مقبول لیڈر ہے، اس کے چاہنے والے موجود ہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کیسے اسے آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اور اسی طرح وہ جنرل ریٹائر لودھی تو پھر میدان میں آ گئے۔ وہ کہیں جس نے یہ سانحہ کیا، جو کچھ ہوا اسلام آباد میں، اس پر وہ معافی مانگے۔ نام کسی کا نہیں لے رہے، لیکن کہ وہ معافی مانگے اور عمران خان سے بات چیت کرے، کیونکہ عمران خان ایک طاقت ہے۔ اب ایسی صورتحال میں آپ کیا سمجھیں
تو میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ اس کے بعد دوسری کال آ سکتی ہے دسمبر کے آخر میں یا جنوری کے فرسٹ ویک میں، اور پھر ٹرمپ کال بھی آ سکتی ہے، کیونکہ جنوری میں صدر ٹرمپ جو ہیں وہ بھی حلف اٹھا لیں گے، صدر بن جائیں گے امریکہ کے، تو اس کے بعد کوئی اور کارڈ بھی استعمال ہوتا ہے، تو جسے ٹرمپ کارڈ کہہ سکتے ہیں آپ۔ چانسز ہیں، خوش فہمی ہونے میں کیا مطلب، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے۔ سیاست میں کوئی چیز آخری نہیں ہوتی، کسی بات کو آپ نے پھر کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو یہ تو جنگ لگی ہے، یہ سیاسی جنگ صحیح، شطرنج کھیلی جا رہی ہے، اس میں کبھی بازی آگے کی جائے گی، کبھی کوئن ہوگا، کبھی مات ہوگی، کبھی فتح ہوگی، کبھی بادشاہ آگے ہوگا، تو یہ سارے کام چل رہے ہیں، گوٹ چل رہی ہے، سیاسی شطرنج بچھی ہوئی ہے، تو اس پہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو کہا یہی جاتا ہے کہ جنگ اور محبت میں سب کچھ جائز ہے، تو یہ سیاسی جنگ ہے یا ضمیری جنگ ہے، جو بھی، اب تو دونوں آ گئی ہیں سامنے، آمنے سامنے ہو گئے، تو اس میں کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر مسعود انور کہتے تھے جنگ محبت اور پاکستان میں سب کچھ جائز ہے، لہٰذا جو بھی ہو کم ہے، تاہم یہ اچھی بات نہیں، جو کچھ ہو رہا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، کیوں کہ جس انداز میں نے صبح کے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ گنڈا پور صاحب نے عمران ریاض صاحب جو پی ٹی آئی کے بڑے وفادار ہیں ان کو، اور ان کے دوست وہ جو ہے مہر شرافت، ان کو رگڑا دیا، تو اب اس کے بعد خبر یہ آئی پشاور سے کہ جناب کابینہ اور اپنے خاص پارٹی کے عہدیداروں کی موجودگی میں گنڈا پور صاحب جو پھر گنڈا پور بن گئے، اور انہوں نے اپنے غنڈہ گردی یہ کی کہ نہ انہوں نے مریم اپنا کسی کہتے ہیں مریم بھٹو کو چھوڑا، نہ انہوں نے اپنا بشرا بی بی کو چھوڑا، نہ انہوں نے علیمہ خان کو، اور نہ ہی عمران خان کو، پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئے۔ اب یہ نہیں پتہ کہ اس وقت وہ شہد کی بوتل استعمال کی ہوئی ہو جس وقت وہ بول رہے ہوں، کیونکہ وہ الزام تو ہے کہ وہ شہد کی بوتل استعمال کرتے ہیں، ان پہ ایک مقدمہ بھی ہے۔ تو اب یہ عجیب و غریب ایک سلسلہ ہے، یعنی وہ ایک باقاعدہ سمجھ گئے ہیں کہ بشرا بی بی ان کو رہنے نہیں دیں گی، اور وہ جو بابر سلیم سواتی ہیں وہ ان کے لیے خطرہ بن گئے، تو معاملات تو ہیں گڑبڑ، تو وہ بھی اپنے غنڈہ گردی پوری دکھا رہے ہیں۔ ادھر سے آئی ایم ایف نے حکومت کو ایک نیا نسخہ پکڑا دیا، وہ کیا پکڑا دیا، وہ یہ کہا کہ حکومت چاہتی تھی کہ مدت ملازمت بڑھائی جائے، انہوں نے کہا نہیں مدت ملازمت گھٹائی جائے تو آپ کو مسئلہ ہوئے گا، بڑا اربوں روپے کا فائدہ ہوگا، اور عمر جو ہے وہ 55 سال کر دی جائے۔ تو حکومت کے ایوانوں سے آواز آ رہی ہے کہ اس پر بھی کارروائی کام شروع ہو گیا ہے آئی ایم ایف کی تجویز پر، اور اس پہ بھی کارروائی ہوگی اور نئے سال میں ہوگی، اور اگر ہوگی تو شروع کہاں سے ہوگا، تو عدلیہ سے شروع ہوگا کہ 55 سال عمریں، پھر بڑے بڑے جج چھوٹے جج سب پھڑک جان کے، پھر مطلب ہے کہ یہ ابھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن حکومتی ایوان سے یہ خبر آ رہی ہے کہ اس پہ تیاری شروع ہو گئی، یہ کام شروع کر دیا گیا۔ اب وہ بات جو ہے میں نے پہلے جو بات کہی تھی کہ گولی کیوں چلائی، وہ تو عمران خان پوچھ رہے ہیں اور سارا ان کے چاہنے والے پوچھ رہے ہیں کہ گولی چلی کیوں، لیکن کوئی یہ نہیں بتا رہا گولی چلائی کس نے۔ نام لے رہے ہیں، فوج پہ الزامات لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ عددن الزامات لگ رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں سینکڑوں مر گئے، ہزاروں مر گئے، کتنے مر گئے، زخمی ہو گئے، لیکن پھر سوال آتا ہے کہ یہ جو ہمیں گولی دی گئی، یا پی ٹی آئی کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمیں گولی دی گئی کہ سینکڑوں مر گئے، اور کل کی رپورٹ میں گوہر خان کا 12، آج کی رپورٹ جو گئی عمران خان کو وہ آ گئی 14، 2 اضافہ ہو گیا، لیکن نہ کہیں لاش نظر آئی، نہ کہیں جنازہ نظر آیا، نہ کہیں ان کے خاندان والے واویلا کرتے نظر آئے، تو یہ گولی ہمیں کیوں دی گئی، اصل حقائق کیوں نہیں بتایا گیا۔ بشرا بی بی نے اگر ڈی چوک جانا تھا تو باقی لوگ پیچھے کیوں رہ گئے، جو قیادت تھی وہ کہاں تھی، گوہر خان وغیرہ وہاں کیوں نظر نہیں آیا، علی محمد خان نظر نہیں آیا، سلمان اکرم راجہ نظر نہیں آئے، شیر افضل مروت نظر نہیں آئے، اور انہیں شیر افضل مروت بڑے پاپولر لیڈر، ان کا 50 افراد ہلاک ہوئے، اور آج بھی علیمہ خان نے کہا ہے کہ وہاں ڈائریکٹ گولیاں چلائی گئیں۔ اور مجھے ایک دوست تھے پی ٹی آئی کے حامی، ان سے میری بات ہوئی تو کہنے لگے جناب آپ کو پتہ ہی نہیں، بربریت، یہ جو جنرل ڈائر کی بات کی جا رہی، جلیانوالہ کی بات کی جا رہی، باقی کی یاد تازہ ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہی نہیں، وہاں تو F-16 بھی یوز کیے گئے، استعمال کیے گئے، فوج جو ہے نا وہ پوری ساتھ ہے حکومت کے۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا مجھے تو ایک اور خبر ملی، کہنے کیا، میں نے کہا مجھے یہ پتہ لگا کہ وہاں میرین بھی استعمال ہوئی ہے، اور آبدوزوں کو بھی لایا گیا، اس کا بھی استعمال، کہتے جی ان سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں، ہوا ہوگا، اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو ہوا ہوگا، زبان خلق کو نقار خدا سمجھیں۔ بڑی زوردار انہوں نے تقریر کی، پھر میں نے بتایا کہ بھائی جان آبدوزیں تو سمندر میں استعمال ہوتی ہیں، اسلام آباد میں اتنی بارشیں بھی نہیں ہوئی،
اور پھر میرین وہاں کیسے استعمال ہوتی تو میری شکل دیکھنے لگ گئے. یعنی ان کو کسی چیز کا علم نہیں تھا، لیکن دھواں دار تقریر وہ کر رہے تھے. تو حالات یہی چل رہے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کے کارکن بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب سانو گولی دیتی ہے کہ سینکڑوں مر گئے اور ہم تو بڑے جذباتی ہوئے تھے، اب آپ کہہ رہے ہیں 12 مرے ہیں، 14 مرے ہیں. لطیف کھوزہ صاحب ہیں، ان کے خلاف کسی نے بات نہیں کی، جو 278 کہہ رہے تھے تو 278 مرے. تو ہم لوگ تو بہت پریشان ہیں، تو آپ لوگوں نے ہمیں یہ گولی کیوں دی؟ تو ایک سوال ادھر سے پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے، ایک سوال ہے پی ٹی آئی کے چیئرمین کی طرف سے کہ گولی کیوں چلی. اور وہ بات پھر کھٹائی میں چلی جائے گی جو کل گوہر خان کہہ رہے تھے. بلکہ ایسا لگتا ہے کہ اب گوہر خان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، ان کی بھی چھٹی ہو سکتی ہے. تو دونوں کی جو میں نے کل کہا تھا نا کہ خطرہ ہے گنڈا پور صاحب کو بھی، گوہر خان کو بھی، تو وہ خطرہ ابھی بھی لاحق ہے، ابھی بھی وہ موجود ہے. اور ابھی کسی کو نہیں پتہ، پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک گمسان کی دست و گریبان ہو رہا ہے، گمسان کی لڑائی چل رہی ہے. کوئی نہیں پتہ کون کس کے ساتھ ہے، کیا ہے، کل کیا ہونے والا ہے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ملک کی ایک بڑی پارٹی، کبھی وہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن پھنس جاتی ہے، کبھی وہ اپنا دوسرے مقدمات میں پھنس جاتی ہے، کبھی وہ آپس کی قیادت کی لڑائی میں پھنس جاتی ہے. تو اس کو سوچنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سیاسی معاملات کو سیاسی انداز میں حل کرنا ہوگا اور بینگ پاکستانی کرنا ہوگا، پاکستان بن کے. کیونکہ سیاسی جماعتیں بھی جب تک ہیں جب پاکستان ہے، ان کی سیاست بھی، ان کے لیڈروں کی عزت و تکریم بھی جب یہ ہے جب پاکستان ہے. پاکستان کا استحکام ہوگا تو ان کی عزت ہوگی، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. اس بات کو پلے باندھ لیں سب. اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. جاتے جاتے آپ سے درخواست کہ IAN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.